بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور گھر پر نالا مسجد نبوی میں گرتا تھا۔ بعض دفعہ پر نالے کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی سہولت کے لیے وہ پرنالہ اکھاڑ دیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر آئے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً قاضی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ بتایا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، اس لیے مقرر تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے اور مقدمے کی پیروی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر تاریخ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مکان پر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابن بن کعب رضی اللہ عنہ مکان کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کافی دیر بعد کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا۔ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے دعویٰ پیش کرے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان دیا کہ جناب علی، میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری عدم موجودگی میں پرنالہ اکھڑوا دیا ہے۔ مجھے انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ امیر المومنین، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قاضی نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اس پرنالے سے بعض اوقات چھینٹیں اور اڑ کر نمازیوں پر آتی تھیں۔ نمازیوں کے آرام کی خاطر میں نے پرنالہ اکھوا دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا کہ میں اس نقشے پہ مکان بناؤں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ پرنالہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نصب کروایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ لگاؤں۔
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے انکار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اصرار کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا اور یہ پرنالہ یہاں لگایا جہاں سے امیر المومنین نے اٹھوا دیا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، آپ اس واقعے کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً باہر گئے اور چند انصار کو ساتھ لائے جنہوں نے گواہی دی کہ واقعہ یہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر نصب کیا تھا۔ مقدمے کی گواہی کے ختم ہونے کے بعد خلیفہ وقت نگاہیں جھکا کر عاجزانہ انداز سے کھڑے تھے۔ یہ وہ حکمران تھا جس سے قیصر اور کسری بھی ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے لیے میرا قصور معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں لگوایا ہے، ورنہ میں کبھی بھی اسے نہ اکھڑواتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ لا علمی میں ہوئی، آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر یہ پرنالہ وہاں لگا دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنی وسیع سلطنت پہ حکمرانی کرنے والے حکمران لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پرنالہ نصب کرنے کے لیے ان کے کندھوں پر کھڑے تھے۔ پرنالہ لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً نیچے اترے اور فرمایا، امیر المومنین، میں نے جو کچھ کیا اپنے حق کے لیے کیا، جو آپ کی انصاف پسندی کے باعث مل گیا، اب میں آپ سے بے ادبی کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا کہ میرا مکان گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر لیں، تاکہ نمازیوں کی جگہ کی تنگی سے جو تکلیف ہوئی وہ بھی کم ہو جائے۔ اس پرنالے کی جگہ آج بھی مسجد نبوی میں ہے۔ باب اسلام سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر یہ مقام موجود ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت عمر فاروق کا واقعہ۔ تو اگر آپ لوگوں کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔